نظم و ضبط تعارف نظم و ضبط ایک ایسا لازمی وصف ہے جو فرد اور معاشرے دونوں کی ترقی و کامیابی کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یہ محض سختی یا پابندی کا نام نہیں بلکہ ایک منظم زندگی گزارنے کا فلسفہ ہے جو وقت، وسائل، جذبات اور فرائض کو مؤثر انداز میں منظم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ نظم و ضبط انسان کو خواستہ مقاصد تک پہنچنے، مقاصد کو چھوٹے قابل عمل حصوں میں بانٹنے اور مستقل مزاجی کے ساتھ ان پر عمل پیرا رہنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اس مضمون میں ہم نظم و ضبط کی تعریف، اہمیت، اقسام، حصول کے طریقے، رکاوٹیں اور عملی زندگی میں اس کے اطلاق پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ نظم و ضبط کی تعریف اور بنیادی اصول۔ نظم و ضبط سے مراد وہ مستقل تر عمل ہے جس کے ذریعے انسان اپنے اندرونی اور بیرونی زندگی کو ترتیب دیتا ہے۔ اس کے چند بنیادی اصول یہ ہیں: مقصد کا حصول، گول اورینٹیشن، وقت کی پابندی، ٹائم مینجمنٹ، ترجیحات کا تعین، پرائیورٹیزیشن، عادات کی تشکیل، ہیبٹ فارمیشن، اور حساب و کتاب، اکاؤنٹبلٹی۔ نظم و ضبط کا تعلق صرف بیرونی قواعد و ضوابط سے نہیں بلکہ اندرونی خود کنٹرول، جذب، ذمہ داری اور اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کی صلاحیت سے بھی ہے۔ جو شخص اپنے اندر نظم و ضبط پیدا کر لیتا ہے وہ اپنے روزمرہ کے فیصلوں، کاموں اور رشتوں میں منظم ہوتا ہے۔ نظم و ضبط کی اہمیت۔ نظم و ضبط کی اہمیت کو مختلف سطحوں، فردی، خاندانی، تعلیمی اور معاشرتی پر سمجھا جا سکتا ہے۔ فردی سطح پر نظم و ضبط سے شخصیت میں استقامت، خود اعتمادی اور اندرونی سکون پیدا ہوتا ہے۔ وقت کی درست منصوبہ بندی کی بدولت انسان اپنی توانائی مؤثر طریقے سے استعمال کرتا ہے جس سے کم وقت میں بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ تعلیمی و پیشہ ورانہ سطح پر طالب علم اور ملازم دونوں کے لیے نظم و ضبط کامیابی کی کنجی ہی باقاعدگی سے مطالعہ، پروجیکٹس کی تکمیل، وقت پر حاضری اور پیشہ ورانہ اخلاق، یہ سب نظم و ضبط کے نتیجے میں ملتے آؤ۔ معاشرت سطح پر منظم معاشرہ قانون، اداروں اور ذمہ داریوں پر قائم رہتا ہے۔ جب افراد نظم و ضبط رکھتے ہیں تو قوانین و ضوابط کی پاسداری ہوتی ہے، عام زندگی میں مشکلات کم رہتی ہیں اور اجتماعی ترقی ممکن ہوتی ہے۔ نظم و ضبط کی اقسام۔ نظم و ضبط کو ہم مختلف زمروں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ذاتی نظم و ضبط، روزمرہ کی عادات، نیند و خوراک، ورزش، مطالعہ اور مالی منصوبہ بندی شامل ہیں۔ نفسیاتی نظم و ضبط، جذباتی کنٹرول، غصہ پر قابو، اضطراب کا انتظام اور توجہ مرکوز رکھنے کی صلاحیت۔ پیشہ ورانہ نظم و ضبط، وقت کی پابندی، ڈیڈ لائن کا احترام، ٹیم ورک میں تعاون اور ذمہ داریوں کی ادائیگی۔ اخلاقی و سماجی نظم و ضبط، قوانین کی پاسداری، مؤدبانہ رویہ اور دوسروں کے حقوق کا احترام۔ ہر قسم کا نظم و ضبط ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ذاتی نظم و ضبط کے بغیر پیشہ ورانہ کامیابی برقرار رکھنا مشکل ہے۔ نظم و ضبط کے فوائد۔ نظم و ضبط کے بے شمار فوائد ہیں جن میں سے چند اہم مندرجہ ذیل ہیں۔ 1. بڑھتی ہوئی پیداواریت، منصوبہ بندی اور ترجیحات کی تعین سے کم وقت میں زیادہ کام ہوتا ہے۔ 2. ذہنی سکون، منظم زندگی غیر ضروری دباؤ اور پراگندگی کو کم کرتی ہے جس سے ذہن پر سکون رہتا ہے۔ 3. اعتماد میں اضافہ، مستقل مزاجی اور کامیابی خود اعتمادی کو فروغ دیتی ہے۔ 4. تعلقات میں بہتری، وقت کی پابندی اور ذمہ داریوں کی ادائیگی سے خاندان، دوستوں اور کولیگز کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ 5. مالی استحکام، خرچ و آمدنی کی ترتیب سے بچت ممکن ہوتی ہے اور مالیاتی مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ نظم و ضبط حاصل کرنے کے طریقے۔ نظم و ضبط پیدا کرنا ایک عمل ہے نہ کہ ایک لمحاتی فیصلہ۔ اس کے لیے لام مزاجی اور منظم حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں چند مؤثر طریقے دیے جا رہے ہیں۔ 1. واضح مقاصد مقرر کریں۔ جب مقصد واضح ہو تو راستہ خود بخود آسان ہو جاتا ہے۔ مقاصد کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں تاکہ حصول ممکن ہو۔ 2. روزانہ کا شیڈول بنائیں۔ وقت کو بلاوجہ ضائع ہونے سے بچانے کے لیے روزانہ کے کاموں کا پلان ضروری ہے۔ صبح کی روٹین خاص طور پر مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ 3. ترجیحات طے کریں۔ ہر کام برابر اہم نہیں ہوتا۔ ماتحت کاموں اور اہم کاموں میں تمیز کرنا سیکھیں۔ 4. عادات بنائیں۔ نظم و ضبط کی اصل قوت عادات میں چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ روزانہ ایک عادت کو بار بار کریں گے تو وہ رٹ بن جائے گی۔ 5. رکاوٹوں کو ختم کریں۔ جن چیزوں سے آپ کی توجہ ہٹتی ہے انہیں محدود کریں، مثلاً سوشل میڈیا کی حد بندی۔ 6. خود کو حساب دیں۔ اپنے اہداف کا باقاعدہ جائزہ لیں اور خود کو سوالوں کا جواب دیں: کیا میں راستے پر ہوں؟ کہاں بہتری کی ضرورت ہے؟
7 इनाम व सज़ा का निज़ाम। अपनी कामयाबियों का जश्न मनाएं और नाकामी की सूरत में इस्लाही इक़दामात करें। नज़्म व ज़ब्त के आम रुकावटें और उनका हल। नज़्म व ज़ब्त की राह में कई रुकावटें आती हैं जिन्हें पहचान कर दूर किया जा सकता है। 1 सस्ती और टाल मटोल को ख़त्म करने के लिए छोटे फौरी काबिले अमल अहदाफ बनाएं और जैसी टेक्निक्स अपनाएं। 2 खौफ नाकामी। खौफ अक्सर लोगों को कोशिश से रोकता है। छोटे कामयाब तजुर्बात आपके एतमाद को बढ़ाते हैं। 3 गैर हकीकी तवक्कुआत। बाज़ औक़ात लोग बहुत ज़्यादा गैर हकीकी अहदाफ मुकर्रर कर लेते हैं। अहदाफ को हकीकत पसंदाना रखें। 4 माहौल का नुकसानदेह होना। गैर मुनज़्ज़म माहौल इंसान को बेतरतीब बना देता है। अपने काम की जगह को मुनज़्ज़म करें। 5 तवज्जो की कमी। तवज्जो बढ़ाने के लिए ज़हनी वर्जिश, मुराक़बा, माइंडफुलनेस और वक्फ़ा से आराम करें। नज़्म व ज़ब्त और वालिदैन/असातिज़ा का किरदार। वालिदैन और असातिज़ा नज़्म व ज़ब्त की तरबियत में मरकज़ी किरदार अदा करते हैं। बच्चों में नज़्म व ज़ब्त की शुरुआत ख़ानदान से होती है। वालिदैन पर नज़्म व ज़ब्त रोज़मर्रा की रूटीन और वक्त की पाबंदी बच्चों पर गहरा असर डालती है। असातिज़ा स्कूल में सलीक़े से काम करने, होमवर्क करने और जमाती क़वाइद की पाबंदी के ज़रिए बच्चों में नज़्म ज़ब्त की आदत पैदा करते हैं। चंद अमली मशवरे। मुस्तकिल रूटीन मुतय्यन करें। रोज़ाना खाने, पढ़ाई और नींद का एक शेड्यूल बनाएं। नतीजा खेज़ मिसाल कायम करें। बच्चों को आपके अमाल से ज़्यादा आपके अल्फाज से सीखने की आदत होती है। तरफ और इस्लाह। अच्छे रोई की तारीफ करें और गलतियों पर मोहब्बत भरा इस्लाही बयान कर। नज़्म व ज़ब्त और समाजी तरक्की। नज़्म व ज़ब्त सिर्फ फ़र्द का मामला नहीं, ये कौमों और मुआशरों की तरक्की का भी संग बुनियाद है। नज़्म व ज़ब्त रखने वाली कौमें अमूमी तौर पर इदारा जाती मजबूती, माशी तरक्की और समाजी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ती हैं। जब अवाम कवानीन, ट्रैफिक ज़वाबित, तालीमी निज़ाम और काम के औकात की पाबंदी करें तो कारोबार सही तरह चलते हैं। तालीम का मेयार बेहतर होता है और अवामी वसाइल का मुनासिब इस्तेमाल मुमकिन होता है। सियासी और माशी इदारों में शफाफियत और जिम्मेदारी भी। नज़्म व ज़ब्त की एक शक्ल किताब और मजहबी हवाला जात में नज़्म व ज़ब्त तारीख़ और मजहब में नज़्म व ज़ब्त की मिसालें कसरत से मिलती हैं। हर दौर के अजीम रहनुमा, साइंसदान और मुफक्किर अपने नज़्म व ज़ब्त की वजह से मशहूर हुए। मजहबी तालीमात भी इंसान को नज़्म व ज़ब्त की तरफ राग़िब करती हैं। नमाज, रोज़ा और इबादत में पाबंदी इंसान को वक्त, नज़्म और खुद कंट्रोल की कीमत सिखाती है। तारीख़ी तौर पर फ़ौजी तंजीमात में नज़्म व ज़ब्त ने ही कौमों को फ़तह व कामयाबी दिलवाई है। नफसियाती पहलू और अंदरूनी नज़्म। ज़ब्त का एक गहरा नफसियाती पहलू भी है। खुद कंट्रोल और खुद नज़्म इंसानी दिमाग के अहम अफ़ाल हैं। तहक़ीक़ से मालूम हुआ है कि आदात की तश्कील और मुस्तक़िल मिजाजी को बेहतर बनाने से दिमाग में मखसूस रास्ते मजबूत होते हैं, जिसके नतीजे में नया रुआ आसानी से अपनाया जा सकता है। इस ज़िम्न में मुराक़बा, मुस्बत सोच और शऊरी मशक़ें मददगार साबित होती हैं। नज़्म व ज़ब्त के अमली टेक्निक्स। अमली रहनुमा। 1 टू डू लिस्ट लिखें और रोज़ाना इसकी जांच करें। 2 अहम काम पहले करें। ईद दफ़रात। तकनीक अपना। टाइम मैनेजमेंट। 5 मिनट काम, 25 मिनट वक्फा। आजमाएं मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर पर नोटिफिकेशन कंट्रोल करें। 5 हफ्तावार और माहाना रिव्यू करें। क्या मुकम्मल हुआ, क्या रह गया, अगले हफ्ते के लिए क्या तरजीह है। 6 नींद, ग़िज़ाइयत और वर्जिश को अपनी फ़हरिस्त अव्वलीन में रखें। सेहत के बगैर नज़्म व ज़ब्त बरकरार नहीं रहता। 7 अपने मकासिद को लिखकर कहीं दिखाएं, नज़र आने वाली जगह पर रख दें ताकि रोज़ाना याद रहे। नज़्म व ज़ब्त के साथ लचक, फ्लेक्सिबिलिटी की अहमियत। ये ज़रूरी है कि नज़्म व ज़ब्त सख्ती या जबर का नाम ना बन जाए। नज़्म व ज़ब्त में लचक ज़रूरी है। हालात बदलते हैं, गैर मुतवक्के रुकावटें आती हैं और इंसान को अपने शेड्यूल या मंसूबे में तब्दीली करने की सलाहियत होनी चाहिए। लचक के बगैर नज़्म व ज़ब्त खुद को नाकाम साबित कर सकता है। इसलिए तवाज़ुन बरकरार रखना सबसे अहम है। मिसाल, रोज़मर्रा ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त। एक तालिब इल्म, रोज़ाना मखसूस औकात में पढ़ाई नोटिस बनाना और हफ्तावार रिव्यू। 2 कारीगर/मुलाजिम, वक्त पर दफ्तर पहुंचना, डेडलाइन का ख्याल रखना, वक्फे में मुअस्सर इराम। वालिदैन, बच्चों के साथ मुनज़्ज़म वक्त गुजारना, तालीम और तरबियत के लिए शेड्यूल। 4 कारोबारी शख्स, मालियाती प्लानिंग, कस्टमर्स के साथ वक्त पर मील जौल, मुलाजमीन की कारकर्दगी का जायज़ा। ये सब मिसालें ज़ाहिर करती हैं कि नज़्म व ज़ब्त हर शोबे में काबिले अमल और ज़रूरी है। नतीजा, नज़्म व ज़ब्त एक ताकतवर और मुस्बत आदत है जो इंसान की ज़ाती तरक्की, पेशा वराना कामयाबी
معاشرتی بہتری میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ یہ صرف قوانین کی پابندی نہیں بلکہ ایک شعوری طرز عمل ہے جو زندگی کے ہر پہلو کو بہتر بناتا ہے۔ نظم و ضبط حاصل کرنے کے لیے واضح مقاصد، روزانہ کا شیڈول، ترجیحات، عادات کی تعمیر اور خود احتسابی ضروری ہیں۔ ساتھ نظم و ضبط میں مناسب لچک بھی ضروری ہے تاکہ غیر متوقع حالات میں تبدیلی کے ساتھ ہم اپنی راہ جاری رکھ سکیں۔ آخر میں یاد رکھیں، نظم و ضبط کوئی بوجھ نہیں بلکہ آزادی کا ذریعہ ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کو منظم کر لیتے ہیں تو آپ وقت، توانائی اور وسائل کے مالک بن جاتے ہیں اور وہ سب کچھ حاصل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں جو آپ کے خوابوں میں ہے۔ ان چھوٹے مگر مستقل قدموں سے آپ اپنی زندگی میں بڑا فرق لا سکتے ہیں۔ آج سے ایک چھوٹا قدم اٹھائیں اور نظم و ضبط کے سفر کا آغاز کریں۔ نظم و ضبط تعارف۔ نظم و ضبط ایک ایسا وصف ہے جو فرد کی ذاتی زندگی سے لے کر معاشرے کے بڑے پیمانے تک مثبت تبدیلی لاتا ہے۔ یہ لفظ عام طور پر وقتی پابندی، قواعد کی پیروی، خود احتسابی اور پابندہ عادات کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نظم و ضبط انسان کو بے ترتیب خیالات، بے مقصد عمل اور غیر مؤثر رویے سے بچاتا ہے اور زندگی کے مقاصد کے حصول میں رہنمائی کرتا ہے۔ یہ نہ صرف کامیابی کی کنجی ہے بلکہ اخلاقی اور معاشرتی فلاح و بہبود کا بھی بنیاد ہے۔ نظم و ضبط کی تعریف اور اس کے اجزاء۔ نظم و ضبط عموماً چند بنیادی اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے: مقصدیت، بیہیویئر، وقت کی پابندی، خود پر کنٹرول، منصوبہ بندی، مستقل مزاجی اور خود احتسابی۔ مقصد کے بغیر نظم و ضبط محض ایک ظاہری طرز عمل رہ جاتا ہے۔ اسی لیے مقصد طے کرنا اولین قدم ہے۔ وقت کی پابندی ہر عمل کو مؤثر بناتی ہے۔ خود پر کنٹرول خواہشات اور لذت کے فوری تسکین کے مقابلے میں طویل المدت فوائد کو مقدم رکھتا ہے۔ منصوبہ بندی ہر بڑے کام کو چھوٹے قابل عمل حصوں میں بانٹ دیتی ہے، جبکہ مستقل مزاجی ہی وہ قوت ہے جو عادات کو پائیدار بناتی ہے۔ آخر میں خود احتسابی سے مراد اپنی کارکردگی کا درست اندازہ لگانا اور غلطیوں سے سیکھنا ہے۔ نظم و ضبط کی اہمیت فرد واحد کے لیے ذاتی سطح پر نظم و ضبط کے بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے پہلے یہ شخصیت میں استحکام اور اعتماد پیدا کرتا ہے۔ جب انسان اپنے فیصلوں اور عمل کی پابندی کرتا ہے تو وہ خود پر اعتماد حاصل کرتا ہے اور دوسروں کا اعتماد بھی جیتتا ہے۔ نظم و ضبط وقت کے بہتر استعمال کا باعث بنتا ہے۔ اس سے کام جلدی اور مؤثر طریقے سے مکمل ہوتے ہیں اور غیر ضروری دباؤ کم ہوتا ہے۔ تعلیمی و پیشہ ورانہ میدان میں باقاعدگی اور پابندی نے ہمیشہ کامیاب افراد کو عام افراد سے ممتاز کیا ہے۔ ایک طالب علم جو پڑھائی کا شیڈول بناتا اور اس کی بندی کرتا ہے، عموماً بہتر نتائج حاصل کرتا ہے۔ پیشہ ور ملازم جو وقت پر آتا، مقررہ اہداف پورے کرتا اور اپنے کام میں معیار برقرار رکھتا ہے، جلد ترقی پا لیتا ہے۔ نظم و ضبط اور ذہنی سکون۔ نظم و ضبط کا ایک اہم پہلو ذہنی سکون اور اضطراب میں کمی ہے۔ بے قاعدہ زندگی، الجھنیں اور فنکشنل عدم ترتیب ذہنی دباؤ اور پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ جب آپ اپنے کام اور روزمرہ کی زندگی کو منظم کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سی ترجیحات ہیں اور کس وقت کن چیزوں پر توجہ دینی ہے۔ اس سے اضطراب کم ہوتا ہے اور آپ خود کو زیادہ قابل اختیار محسوس کرتے ہیں۔ نظم و ضبط آپ کو بہتر نیند، باقاعدہ غذا اور ورزش کی عادات بھی قائم کرنے میں مدد دیتا ہے جو مجموعی صحت کے لیے ضروری ہے۔ نظم و ضبط اور اخلاقیات۔ معاشرتی اخلاقی اقدار میں بھی نظم و ضبط کی جگہ اہم ہے۔ پاکیزہ عادات، وقت کی پابندی، وعدوں کی پاسداری اور دوسروں کے حقوق کا احترام سب نظم و ضبط کے ثمرات ہیں۔ جب معاشرے کے افراد ذاتی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر نظم و ضبط اختیار کرتے ہیں تو قوانین کی پابندی، ٹریفک نظم، عوامی مقامات کی صفائی اور اداروں کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ مجموعی فلاح و بہبود میں اضافہ ہوتا ہے اور جرائم و بدانتظامی میں کمی آتی ہے۔ نظم و ضبط اور تعلیمی کامیابی۔ تعلیمی نظام میں نظم و ضبط کا کردار بہت بڑا ہے۔ کلاس میں ترتیب، ہوم ورک وقت پر مکمل کرنا، سبق کی مستقل مطالعہ، عادات اور امتحانات کی تیاری، یہ سبھی عناصر نظم و ضبط کی بدولت قابل حصول ہوتے ہیں۔ اساتذہ بھی جب کلاس میں نظم و ضبط برقرار رکھتے ہیں تو تعلیم کا معیار بلند ہوتا ہے اور طلباء میں سیکھنے کی دلچسپی بڑھتی ہے۔ والدین کا کردار بھی اس میں اہم ہے۔ گھر میں باقاعدہ مطالعہ کا ماحول اور والدین کی ہدایت طلباء کو نظم سکھانے میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ نظم و ضبط اور پیشہ ورانہ زندگی۔ کاروبار اور ملازمت میں نظم و ضبط کا مطلب ہے وقت کا استعمال، ٹیم ورک کی باقاعدگی، پروجیکٹ مینجمنٹ اور معیار کی پابندی۔
منظم دفاتر شیڈولنگ میٹنگ الف ایجنڈاز اور باقاعدہ رپورٹنگ کمپنیوں کے نتائج میں مثبت فرق لاتے ہیں۔ ایک منتظم لیڈر جس کے اندر نظم و ضبط ہو وہ ٹیم کو بہتر طریقے سے رہنمائی فراہم کرتا ہے، وسائل کا بہتر استعمال کرتا ہے اور تنازعات کو علمی انداز میں حل کرتا ہے۔ کامیاب کاروباری منصوبے عموماً وقت کی پابندی اور منصوبہ بندی کی بنا پر کامیاب ہوتے ہیں۔ نظم و ضبط کے عملی طریقے۔ نظم و ضبط کو محض ذکر کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اسے عملی بنایا جانا ضروری ہے۔ ذیل میں چند مؤثر حکمت عملیاں ہیں جو نظم و ضبط کو فروغ دیتی ہیں۔ ایک واضح اہداف کا تعین۔ روزانہ، ہفتہ وار اور ماہانہ اہداف لکھیں۔ جب مقصد واضح ہوگا تو ران عمل بھی واضح ہوگی۔ 2. ٹائم ٹیبل بنائیں۔ اپنے دن کو حصوں میں تقسیم کر پڑے کام، آرام اور تفریح کے اوقات متعین کریں۔ 3. چھوٹے قدم اٹھائیں۔ بڑے اہداف کو چھوٹے مرحلوں میں بانٹیں تاکہ مسلسل پیش رفت ممکن ہو۔ 4. عادات کی تشکیل۔ روزمرہ معمولات بنائیں اور ان کی پابندی کریں۔ صبح جلدی اٹھنا، ورزش، مطالعہ وغیرہ۔ 5. خود کو انعام دیں۔ جب کوئی عادت ہدف پورا کریں تو خود کو چھوٹا انعام دیں تاکہ مثبت رجحان مضبوط ہو۔ 6. حساب کتاب رکھیں۔ اپنی کارکردگی، وقت کے استعمال اور نتائج کا باقاعدہ ریکارڈ رکھیں تاکہ آپ جان سکیں کہاں بہتری کی ضرورت ہے۔ 7. الیکٹرونک خلفشار کم کریں۔ موبائل اطلاعات، سوشل میڈیا اور دیگر خلفشار کم کریں، خاص کر جب آپ کسی اہم کام میں مصروف ہوں۔ 8. ذمہ داریاں تفویض کریں۔ اگر کوئی ٹیم لیڈر ہیں تو کام بانٹیں اور ہر ذمہ داری کے لیے واضح ڈیڈ لائن رکھیں۔ مزاحمت اور رکاوٹیں۔ نظم و ضبط اپنانا آسان نہیں ہوتا، اس میں کئی داخلی اور خارجی رکاوٹیں آتی ہیں۔ اندرونی رکاوٹوں میں عادات کی کمی، کم حوصلہ، فوری لذت کی جانب جھکاؤ اور خوف ناکامی شامل ہیں۔ خارجی رکاوٹوں میں غیر منظم ماحول، خاندان دوستوں کا تعاون نہ ہونا اور غیر متوقع حالات جیسے بیماری، مالی مشکلات آ سکتی ہیں۔ ان رکاوٹوں کا مقابلہ حکمت عملی کے ذریعے ممکن ہے۔ حوصلہ افزائی تلاش کریں، چھوٹے اہداف رکھیں، حمایتی ماحول پیدا کریں اور مشکلات میں لچک اختیار کریں۔ نظم و ضبط کا مذہبی و اخلاقی پہلو۔ اسلامی نقطۂ نظر سے بھی نظم و ضبط کی اہمیت واضح ہے۔ قرآن و حدیث میں عموماً وقت کی پابندی، وعدوں کی پاسداری اور نظم و ترتیب کے اصول ملتے ہیں۔ نماز کے اوقات، روزہ کے قواعد اور عبادات کی باقاعدگی بذات خود نظم و ضبط سکھاتی ہیں۔ انفرادی زندگی میں نظم و ضبط انسان کو نہ صرف دنیاوی کامیابی دلاتی ہے بلکہ روحانی ترقی کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اسی طرح دوسری ادیان میں بھی باقاعدگی اور نظم کو بلند اخلاقی وصف سمجھا جاتا ہے۔ نظم و ضبط اور قیادت۔ ایک بہترین لیڈر وہ ہے جو خود نظم و ضبط کا پالن کرتا ہو۔ جب لیڈر اپنی روزمرہ کے امور میں منظم ہوتا ہے تو ٹیم اسے رول ماڈل کے طور پر دیکھتی ہے۔ نظم و ضبط کی بدولت لیڈر بہتر فیصلے لیتا ہے، ٹیم کے اہداف مرتب کرتا ہے اور بحران کے وقت تحمل سے کام لیتا ہے۔ قیادت میں نظم و ضبط ٹیم کے اندر اعتماد اور اتحاد پیدا کرتا ہے جس سے تنظیمی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ نظم و ضبط اور معاشی ترقی۔ قومی سطح پر دیکھیں تو نظم و ضبط سے معاشی ترقی میں تیزی آتی ہے۔ وقت کی پابندی، کاروباری قوانین کی پاسداری، ٹیکس کی ادائیگی اور اداروں کا شفاف رواصل سرمایہ کاری کو فروغ دیتا ہے۔ جب معاشرے میں نظم و ضبط ہوتا ہے تو پیداواری صلاحیت بڑھتی ہے، وسائل کا مناسب استعمال ہوتا ہے اور ترقی کے منصوبے مؤثر انداز میں آگے بڑھتے ہیں۔ برعکس صورت میں بے قاعدگی اور بدانتظامی معیشت کو کمزور کر دیتی ہے اور ترقی کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ نظم و ضبط اور خاندانی نظام۔ گھر میں نظم و ضبط بچوں کی شخصیات کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ باقاعدہ کھانے، نیند اور پڑھائی کے اوقات بچوں میں منظم سوچ پیدا کرتے ہیں۔ والدین جب نظم و ضبط کی مثال خود بنے تو بچے بھی وہی عادات اپناتے ہیں۔ یہ نظم و ضبط تنازعات کو بھی کم کرتا ہے۔ جب گھریلو ذمہ داریاں طے ہوں اور ہر فرد اپنی حد تک ان کی ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں ہر چیز اپنی مرضی سے ہوتی ہے۔ سورج آدھی رات کو نکلنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ پرندے کے ایک گیت گانا شروع کر دیتے ہیں جب آپ سونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے کولب سا ایک دن ایک گھنٹہ پہلے آ جاتی ہے اور اگلے دن 2 گھنٹے دیر سے۔ یہ کب آتا ہے الجھی اور گڑبڑ والی دنیاؤں ہے نا؟ چیزوں کے صحیح طریقے سے صحیح وقت پر ہونے کے اس خیال کو ہم نظم و ضبط کہتے ہیں۔ یہ زندگی کے لیے ایک خفیہ اصولوں کی کتاب کی طرح ہے جو ہر چیز کو آسانیاں اور خوشی سے چلانے میں مدد کرتی ہے۔ نظم مثبت و جادو جب ایک گندے کمرے کو صاف ستھرا بنا دیتا ہے اور ایک کالجے ہوئے دن کو ایک شاندار مہم جوئی میں
بدل دیتا ہے۔ ایک خوشگوار چھوٹے سے گھر میں جس کا دروازہ چمکیلے سرخرنگ کا تھا، دو بھائی علی اور حسن رہتے تھے۔ خود کرنا ہوتا ہے۔ علی بڑا بھائی 10 سال کا تھا اور حسن 8 سال کا۔ کیے جا سکتے ہیں شاندار لڑکے، مختصر وقفوں میں کام، انسیاب اور توانائی سے بھرپور، لیکن ان کی زندگی نظم و ضبط کے بغیر دنیا کی بہترین مثال تھیں۔ ایسی صفت ہے جو ایک خاص طور پر دھوپ والی منگل کی صبح علی اور حسن کے گھر میں ہنگام ہائیک نئی سطح پر پہنچ گئے۔ اپنے وقت وسائل ان کا ایک بہتان اسکول کا یونٹ تھا، سالانہ سپورٹس ڈے۔ علی بوریڈس میں ہونا تھا اور حسن چمچاور لیمو کیرس کے بارے میں پرجوش تھا۔ انہوں نے ہفتوں تکاسے کے بارے میں بات کی تھی، چمکدار تمغے جیتنے کا خواب دیکھا تھا، لیکن آج صبح جو کچھ ہے غلط ہو سکتا تھا۔ علی کا الارم کلاک مزاحیہ کتابوں کے ڈھیر کے نیچے دبا ہوا تھا، نہیں بجا۔ وہ دیر سے جاگے، سورج پہلے یعنی کھڑکی سے چمک رہا تھا، یہ اشارہ دے رہا تھا کہ بہت بڑی مصیبت نہیں۔ ایک چھوٹا قدم اٹھائیں اور آہی گھبراہٹ چھا گئی اور ان کا کمرہ ہنگامے کا ایک بھنور بن گیا۔ 30 دن تک اس کی پابندی کرنے کی حسن، کیا تم نے میری سپورٹس کارڈ دیکھی ہے؟ عادت قائم ہو جائے۔ یہ کل یہ اور تھی۔ یہی چھوٹا قدم ابھی سفید جرابیں نہیں مل رہی۔ علی، خاص سپورٹس جرابیں، ماں بہت ناراض ہوں گی۔ ان کے بستے آدھے پیک تھے، ان کی یونیفارم میں سلوٹیں پڑی تھیں۔